اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین، خوبصورت، اچھی اور عمدہ زندگی عطا فرما۔ پیارے دوستو، کیا ہی خوب کسی نے کہا ہے، ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس بالرجل۔ کتنی اچھی بات ہے کہ کسی انسان میں دین اور دنیا دونوں جمع ہوں، یعنی وہ دیندار بھی ہو اور دولت مند بھی ہو، اور کسی انسان میں کفر اور افلاس کا جمع ہونا کتنی قبیح اور بری بات ہے۔ یعنی شاعر نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو نیک بھی ہے، عامل بھی ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت مند بھی ہے، بہت زیادہ امیر بھی ہے۔ ایسا انسان بہترین قسم کا انسان ہے اور خوش نصیب ہے۔ اس زمانے میں گناہوں کی کثرت ہے، فکر آخرت اور خوف خدا بہت کم ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، بس لوگ رزق اور مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حلال و حرام کا فرق تک نہیں کرتے۔ اس زمانے کے اہل دنیا کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مفلسی ہے اور بیکاری بھی ہے، رشوتوں کی گرم بازاری بھی ہے، حق پرستوں کے لیے ہے قید و بند، اہل باطل کی طرف داری بھی ہے، اہل دنیا سے ہے بس اتنا سوال، آخرت کی کوئی تیاری بھی ہے، ڈھول تاشے پھول باجا کھیل کود، اس پہ دعوائے وفاداری بھی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز کے اندر شاعر نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں اپنی طرف تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں اور ہر قسم کی نافرمانی ہمارے نامہ اعمال میں ملتی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں حق تعالی شانہ کی عظمت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی طرف، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات انسان کو کتنی مہلت دیتی ہے اور انسان کے لیے کتنی مہربان اور شفیق ذات ہے۔ پیارے دوستو، آج جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ انتہائی ٹف اور مشکل ترین وقت گزر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جس کا کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بس وہ سفید پوشی کے اندر اور مروت کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات رحمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت اور اس کا رحم پوری امت کے اوپر غالب ہے اور حاوی ہے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ بڑا زبردست قیمتی ہے اور بڑا ہی اعلیٰ قسم کا مجرب یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو دھیان سے سننا ہے اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف آپ نے اپنا ذہن رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے، آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام رکے ہوئے کام اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان کو کھول دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سے سن لیں، اور اگر آگے کسی کو بتانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ پہلے آپ خود سمجھ لیں۔ آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ نے کپڑے پہننے ہیں، گھر کے اندر جو بھی صاف کپڑے آپ کو مہیا ہوں آپ وہ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس خوشبو ہو، آپ نے تھوڑی سی خوشبو لگا لینی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو کے خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو دہرانا ہے جو کلمات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ناظرین، یہ بہت ہی جلالی ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ کرتے وقت اگر آپ کی طبیعت میں جلال آئے، غصہ آئے، آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، اور 40 دن آپ نے ایک ہی نماز کے بعد جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ تھوڑا سا لگا ہوا ٹائم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو کلمات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یا عجیب الصنائع فلا ينطق الألسن بكل آلائه ونعمائه وثنائه یا عجیب۔ ان کلمات کو آپ نے دہرانا ہے، اور ان کلمات کو آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 40 دن تک ان کلمات کو روزانہ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنے پاورفل ہیں، اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اللہ کے گھر سے اچھی خبر آنا محسوس ہو جائے گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ طبیعت میں جلد بازی بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ جلد بازی کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ اس لیے کام کرنے والے کو بھی بالخصوص جو عامل ہے، عمل کرتا ہے، عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے تو بالکل بھی جلد بازی زیبا نہیں دیتی۔ پیارے دوستو، جب آپ نے ایک دفعہ وظیفہ کر لیا پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ آپ نے اللہ کی ذات عالی پہ چھوڑ دینا ہے۔ تو جو کلمات میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا عجیب الصنائع فلا ينطق الألسن بكل آلائه ونعمائه وثنائه یا عجیب۔ ان کلمات کو آپ نے دہرانا ہے اور پڑھنا ہے، اور خیال کرنا ہے کہ آپ نے عمل کے دوران کسی سے بھی بات نہیں کرنی، چاہے کتنی ہی ضروری بات کیوں نہ ہو۔ آپ اس کو لکھ کے یا اشارے سے کر سکتے ہیں، لیکن زبان چونکہ ابھی آپ کی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر ہماری زندگی میں ایسی بہار لائیں گے جس کا میں اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔